ایک شخص کا خواب دیکھ کر خزانے کی امید پر مصر جانا۔ اس سٹوری کو سننے سے پہلے پلیز ہر آنے والے شخص سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ایک شخص کو وراثت میں مال کثیر ہاتھ آیا۔ وہ سب کھا گیا اور خود ننگا رہ گیا۔ سچ ہے کہ میراث کا مال نہیں رہا کرتا۔ جس طرح دوسرے سے الگ ہوا، اسی طرح یہاں سے بھی جدا ہو جاتا ہے۔ میراث پانے والے کو بھی ایسے مال کی قدر نہیں ہوتی جو بے محنت اور تکلیف ہاتھ آ جاتا ہے۔ اے شخص، تجھے بھی جان کی قدر اسی لیے نہیں کہ خدا نے تجھے مفت بخش دیا۔ الغرض اس شخص کا نقد و جنس اور جائیداد سب قبضے سے نکل گئی اور الوؤں کی طرح ویرانے میں رہنے لگا۔ اس نے دربار الہی میں عرض کی کہ تو نے مجھے سر و سامان زندگی دیا تھا، وہ جاتا رہا، لیکن تو نے مجھے سر و سامان زندگی عنایت کر یا موت بھیج دے۔ اس دعا اور گڑ گڑاہٹ میں اس نے دونوں ہاتھ پیٹے۔ اس زبردست کو بے محنت زر کی طلب تھی، لیکن وہ کون ہے جو خدا کی رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹائے اور اس کی قبولیت میں 100 بہاریں نہ پائے۔ اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ تجھے شہر مصر میں دولت ملے گی، تو مصر کو جا، وہاں تیرا کام بن جائے گا۔ خدا نے تیری گریا و زری کو قبول کیا۔ فلاں گاؤں میں ایک بڑا خزانہ ہے، اس تلاش میں تجھے مصر جانا ہوگا۔ فلاں بستی کے فلاں کوچے میں ایک خزانہ دفن ہے، تو بغداد سے ہوتا ہوا فوراً مصر کو جا اور اسے حاصل کر۔ یہ خوشخبری سن کے قمر ہمت چست ہو گئی، اور اسی ہمت پر کہ فرشتے نے خزانہ بتایا ہے، وہ شخص بغداد سے منزلیں طے کرتا ہوا مصر جا پہنچا۔ لیکن وہاں پہنچتے پہنچتے اس کے پاس پیسہ ٹکا کچھ نہ رہا، اور ظالم پیٹ نے مجبور کیا کہ کسی سے سوال کرے۔ ہر چند شرم دامن پکڑتی تھی، مگر بھوک نے بے حواس کر ڈالا تھا۔ اپنے جی میں کہتا تھا، بہتر ہے کہ رات کے وقت چھپتا چھپاتا باہر نکلوں، تاکہ رات کے اندھیرے میں بھیک مانگنے سے شرم نہ آئے۔ نعرہ لگانے والے فقیر کی طرح دور سے صدا دوں تاکہ پیسہ مل جائے، اسی سوچ میں باہر نکلا اور چاروں طرف ہچکچاتا ہوا پھرنے لگا۔ کبھی شرم اور اپنی قدیم عادت منع آتی تھی، اور کبھی بھوک دستے سوال بڑھانے پر مجبور کرتی تھی۔ ایک پہر رات تک یہی حالت رہی، کبھی قدم آگے بڑھتا اور کبھی پیچھے ہٹ جاتا، اور اپنے دل سے سوال کرتا کہ اب سوال کروں یا بھوکا پیاسا سو جاؤں۔ اس زمانے میں اہل شہر چوروں سے سخت پریشان اور تکلیف زدہ تھے۔ راتیں اندھیری اور کوتوال شہر چوروں کی برتر جستجو میں تھا۔ یہاں تک کہ خلیفہ نے بھی حکم دے دیا تھا کہ جو شخص راتوں کو گشت کرے، لگاتا نظر آئے، اگر میرا عزیز بھی کیوں نہ ہو، اس کے ہاتھ کاٹ ڈالوں۔ اہل دربار نے بھی کوتوال پر طعنہ کیا تھا کہ تمہاری کوتوالی میں چور اس قدر کیوں بڑھ گئے ہیں؟ بادشاہ نے عتاب کیا کہ ان بدماشوں کو گرفتار کرو، ورنہ سب کی سزا تم کو ملے گی، تاکہ اہل شہر اس آئے دن کی مصیبت سے نجات پائیں۔ غرض کوتوال تو غضبناک تھا ہی۔ اس شخص کو جو رات میں اس طرح دبکتے اور چکر لگاتے دیکھا تو پکڑ کر خوب پیٹا کہ بتا تو کون ہے۔ اس فقیر مسافر نے بے اختیار چیخنا چلانا شروع کر دیا اور کہا کہ اللہ، مجھے مت مارو، جو اصل حقیقت ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ کوتوال نے ہاتھ روک کر کہا کہ اچھا تو بتا، تو اتنی رات میں باہر کیوں نکلا؟
تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے تو کہیں دور کا رہنے والا بدماش معلوم ہوتا ہے۔ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ نہ میں چور ہوں نہ جیب کترا، نہ میں اٹھائی گرا ہوں نہ خونی، میں تو اس شہر میں بحیثیت مسافر کے آیا ہوں اور بغداد کا رہنے والا ہوں۔ پھر اپنے خواب اور اس خزانے کا واقعہ بیان کیا اور کوتوال کو بھی اس کی بات سچ معلوم ہوئی۔ اس کے قسمیں کھانے سے سچائی کی خوشبو آئی۔ کوتوال نے کہا کہ بے شک تو نہ چور ہے نہ راہ زن، بلکہ محض خیال پر حرص و نادانی سے تو نے اتنا دور دراز کا سفر اختیار کیا۔ اب یہ سن کہ تجھے تو بغداد میں مصر کا خزانہ نظر آیا، اور میں نے اسی مصر میں کئی بار یہ خواب دیکھا کہ بغداد میں ایک پوشیدہ خزانہ ہے اور فلاں موضوع اور فلاں کوچے میں دفینہ ہے، اور کوچے اور مکان کا نام اسی خزانے کے نام پر ہے، بلکہ یہاں تک کہ بھی بتایا گیا کہ مکان کے فلاں حصے میں دیا ہے، جا اور نکال لے۔ اے عزیز، میں نے اپنے جی میں کہا کہ خزانہ تو خود میرے گھر میں ہے، مجھے وہاں جانے کی کیا محتاجی ہے؟ میں اپنے خزانے پر بیٹھا ہوا ہوں اور محتاجی کے مارے مرا جاتا ہوں، کیونکہ اپنے خزانے سے غافل اور خود چھپا ہوا ہوں۔ مسافر فقیر نے جو یہ خوشخبری سنی تو بے خود ہو گیا، اس کا سارا درد جاتا رہا اور اپنے جی میں کہا کہ اس قدر لاتے کھانے پر نعمت کا ملنا موقوف تھا۔ میری دکان میں تو خود آپ حیواں موجود تھا۔ پھر کوتوال سے کہا الحمدللہ، عجیب و غریب دولت ہاتھ آئی، وہ سب میرے وہم کا اندھا پن تھا کہ میں اپنی مفلسی کو سمجھتا تھا، مگر چاہے تم مجھے احمق سمجھو یا عقل مند، جو کچھ میرا دل چاہتا تھا میں نے یہیں پایا۔ پھر وہ مصر سے بغداد کو سجود و رکوع کرتا، حمد و ثنا پڑھتا واپس ہوا۔ وہ سارے رستے حیران اور اس تعجب سے بے خود رہا کہ دیکھو ہماری طلب کا رستہ کیا تھا اور روزی ہمیں کیا ملی۔ مجھے امیدوار کدھر کا بنایا تھا اور عنایت و انعام کدھر سے عطا ہوا۔ اس میں کیا حکمت تھی کہ اس کانے مراد نے مجھے اپنے گھر سے خوشی خوشی غلط رستے پر نکلوایا۔ میں جلدی جلدی گمراہی کی طرف دوڑ رہا تھا اور ہر مقصد حقیقی سے جدا ہو رہا تھا۔ پھر اسی گمراہی کو خدا نے اپنے عین کرم و ہدایت مقصود سے تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔